بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس اسکروٹنی کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہیں اس کے حوالے سے گرما گرم بحث جاری ہے۔ آج عمران خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ کیا ہوتی ہے اور بھتہ خوری کیا ہوتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی اور کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اب اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے۔ اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایکسپوز ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ سرخرو ہو گئی ہے۔ معاملہ ہے کیا، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس بریفنگ کی آج، اس میں مختلف جو نیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز تھے ڈسکس ہوئے، سوال پوچھا گیا ڈیل کی باتوں کا۔ انہوں نے کہا جو ڈیل کی باتیں کرتے ہیں انہی سے پوچھیں، انہی سے آپ سوال پوچھیں، اور یہ ہر روز ٹاک شوز میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ہمیں رہنے دیں، اور بہت ساری باتیں ہیں جو کہ بیس لیس ہیں۔ ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس لاہور کے اندر ہو رہا ہے۔ کچھ دیر قبل فیصل کریم کنڈی صاحب نے ایک پریس بریفنگ دی ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو مزید ایکٹیو کر رہے ہیں، اسپیشلی کے پی کے میں اور بلوچستان میں۔ پی ڈی ایم کا جو موقف ہے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی استعفوں کے حوالے سے، جس میں لگا کہ اب اس میں لچک ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارا بھی یہی موقف ہے اور ملک کا وہ محسن ہوگا جو اس وقت جو ہے وہ مل کر جدوجہد کرے گا اس حکومت کے خاتمے کے لیے۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، مسلم لیگ نون کے رہنما محترم جناب رانا تنویر صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی امجد نیازی صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شہادت ایوان صاحب۔ رانا صاحب، یہ اب ایک اسٹیٹمنٹ آپ کی طرف سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہاں یہ ایکسپوز ہو گئے پی ٹی آئی اور ان کا یہ دیکھیں پکڑی گئی چوری۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کہتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو سرخرو ہو گئے، ہم پہ جو الزامات تھے وہ سب بے بنیاد تھے، سب ہو گئے۔ اب ایک عام آدمی فیصلہ کیسے کرے کہ چور پکڑا گیا ہے یا کوئی سرخرو ہو گیا ہے؟ حافظ صاحب، میں بھی دیکھتا ہوں ان کی، بلکہ آج سے نہیں، یہ جب سے جو ان کی گورنمنٹ آئی ہے، گورنمنٹ آنے سے پہلے جب آپ کو پتہ ہے 2014 سے انہوں نے جو شروع کی باتیں، اور جس طرح عوام کو سبز باغ دکھائے اور جھوٹ کو سچ اور دن کو رات، رات کو دن کر کے دکھانے کی کوشش کی یا کر دیا انہوں نے، ان کو بڑے فریب دیے انہوں نے، وہ سارے ایکسپوز ہو گئے۔ بعد میں جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے، وہ جو یو ٹرن لیے انہوں نے، وہ بجلی کے بل، وہ آئی ایم ایف، وہ لمبی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسی طرح یہ اتنا زیادہ شور کرتے ہیں، یہ انہوں نے ترجمان رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ یہ بھی ہوا ہے ہسٹری میں کہ 20-25 کے قریب ان کے ترجمان ہوتے ہیں، وہ آگے شور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سچ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا سچ ہے، 7 سال تک 2000 میرا خیال ہے 14 سے یہ پٹیشن ہے ایس پاور اکبر بابر صاحب کی، اور اس وقت یہ ان کے فاؤنڈر ممبر ہیں پی ٹی آئی کے۔ جب وہ پٹیشن لائے تو اس وقت کے ابھی تک انہوں نے ہیلے بہانے سے ٹائم لینے کی کوشش کی، اور اس کے پیچھے عدالتوں کے سٹے آرڈر یا کسی نہ کسی طریقے سے چھپتے رہے یا الیکشن کمیشن میں درخواستیں دیتے رہے۔ تو ابھی بھی انہوں نے یہ کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ شائع نہ کریں، یہ آن ریکارڈ ہے۔ جی تو جو آپ کی طرف سے رپورٹ ہو رہی ہے، چینلز جتنے بھی دکھا رہے ہیں یا پرنٹ میڈیا ہے، اس میں جو صبح اخباریں خبریں آئی ہیں، اس کو تو یہ جھٹلا نہیں سکتے، یہ جو مرضی کہتے رہیں۔ یہ فیکٹ ہے کہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے، ثبوتوں کے ساتھ پکڑی گئی ہے، وہ ریکارڈ کی بات ہے، اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ ہے، انہوں نے سارے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ایکسیس ہی نہیں دیا، ہمیں جو 1-2 ملک ہیں وہاں کا جو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ تو میرا بڑی ایک اوپن سی بات ہے۔ اب کہنا کہ ہم سرخرو ہو گئے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب یہ کہتے ہیں، کل میرے ساتھ پی ٹی آئی کی ایک محترمہ تھی، وہ کہتی جی 65 اکاؤنٹ نہیں ہمارے پکڑے گئے، 26 اکاؤنٹ پکڑے گئے۔ اکاؤنٹ 1 ہو یا 26 ہو یا 65 ہو، حافظ صاحب بات تو یہ ہے کہ کیا اس میں لیگیلٹی ہے، غیر قانونی طور پہ وہاں پہ پیسے آئے اور وہاں سے آئے جہاں سے نہیں آنے چاہیے تھے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کویسچن مارک ہیں ان پہ، فارن فنڈنگ کا کیس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک واضح سی بات ہے، جس کو جو مرضی کہتے رہیں، آج نہیں کل، آج جتنی باتیں کریں آپ، ان کا دوسرا کیا پہلو ہے کہ جی ہاں ہمارا تو آپ نے کیا ہے، لیکن پی 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 اور پی ایم ایل این کا مشترکہ طور پہ ایک
ایک ٹائم پہ سارا کچھ کریں. بھائی آپ کو تو 7 سال لگے ہیں, ہمارا تو آپ نے ایک خود ہی, آپ کا تو ایک ممبر چلا گیا الیکشن کمیشن کے پاس, ہمارے خلاف تو آپ گئے ہیں اور وہ بھی 1 سال ہوا ہے 1.5 سال ہوا ہے اس پہ آپ گئے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں 7 سال کا کام آپ کا روک کے یہ کرنا شروع کر دیں. ان کی باتوں سے, ان کی جو آرگومنٹ ہیں یا جو یہ بیانات دے رہے ہیں, جو حقائق بیان کر رہے ہیں, وہ ٹوٹلی ان چیز کے برعکس ہے جو اس وقت ریکارڈ پہ چیزیں ہیں یا الیکشن کمیشن یا سیکیورٹی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے. وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں, میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, تو وہ سیکیورٹی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کو دے دیں, آپ پبلش کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ دکھا دیں گے. وہ لوگوں نے تو ایکسٹریکٹ پڑھ کے سنائے, آپ جیسے لوگوں نے میڈیا پہ ٹی وی پہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس قسم کی باتیں جو کل کو پتہ چلنی ہیں, جو بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں, ان کو اس طرح بات کرنا, اب پھنس چکے ہیں, دن بدن پھنس رہے ہیں. ابھی عمران خان صاحب نے جو ڈکلیریشن دی ہے اپنے, اس میں ابھی 1 کروڑ کے قریب انہوں نے انکم ٹیکس دیا ہے, 98 لاکھ تو جو پچھلے سال انہوں نے 2 لاکھ دیا تھا. اب مجھے بتائیں وہ کون سی مشین ہے انہوں نے لگائی ہوئی جو ان کی انکم 1 کروڑ کے ٹیکس کے برابر ٹیکس اس کو ٹیکس کیا. جی وہ پوچھتے ہیں نا نیازی صاحب سے کہ عثمان بزدار صاحب نے 2000 ٹیکس دیا. یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو تو ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. کتنے یہ گہرے دبے ہوئے ہیں اس دلدل میں, کرپشن کی دلدل میں, جس کو یہ ایماندار اور صادق امین. یہ ایک سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ جو اینگولر ہے یا ایک خاص مقصد کے لیے دی گئی اس وقت, جو صادق اور امین والی تھی, اس چٹ کو لے کے جو پھرتے رہتے ہیں, سارا دن گھومتے رہتے ہیں صادق اور امین, وہ کا نہیں دیتے گلیوں میں. یہ دیکھیں سپریم کورٹ, آپ کا کنٹرول جو ہے, آپ کی باتیں تو گلی بازاروں میں ہو رہی ہیں کرپشن کی. آپ کو پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں, ایسا ایسا اب ٹائم آ گیا پتہ چلنے کا. نیازی صاحب یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ آپ گھبرا رہے ہیں یا مسکرا رہے ہیں؟ اور دوسری بات جو رانا صاحب نے کہی کہ 2 لاکھ روپے عمران خان صاحب کا ٹیکس 98 لاکھ روپے ہو گیا. وہ نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں, وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کو ایک تنخواہ ملتی ہے, اس تنخواہ کے اوپر سے یہ کیسا ہو گیا کہ ان کی جو انکم ٹیکس ہے وہ اچانک سے اتنا بڑھ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب, مجھے امید ہے کہ آپ مجھے پورا ذرا ٹائم دیں گے, کیونکہ 2 بڑے سینسٹیو ایشو ہے جن کو آپ نے ریز کیا ہے, اور ان کو سمجھنے کے لیے مجھے وقت چاہیے ہوگا, تو پلیز انٹرپٹ نہیں کرنا. پہلی بات تو آپ نے اسکروٹنی کمیٹی کے جو سامنے رپورٹ آئی ہے, گو آفیشلی انہوں نے نہیں دی, لیکن اس کے باوجود جو بھی آپ کے میڈیا پہ چل رہی ہے, لیکن ہم نے اس کو خوشائند قرار دیا ہے, اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جتنا پروب ہو سکے اس کو کرنا چاہیے, بلکہ سب پارٹیوں کو کرنا چاہیے. اب جہاں تک معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کیس کا, تو بات یہ ہے کہ ایلیگیشن کیا تھا فارن فنڈنگ کا. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بڑے ایک مستند اکاؤنٹنٹ سے جو ہے وہ ویریفائی ہوتے ہیں اور مینٹین ہوتے ہیں, اور جدید بنیادوں پہ, اور پہلی دفعہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہوئی ہے, اور ہم نے اپنے تمام جو منی ٹریل تھی کہ کس بندے نے کتنے پیسے پاکستان تحریک انصاف کو بھجوائے, سالیسیٹر سے جو ہے نوٹری ریپبلک سے وہاں سے ہو کے جمع کرائے گئے ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان جو آئے ہیں وہ بھی جمع کرائے, اور الحمدللہ جو ایلیگیشن لگایا گیا تھا وہ اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فالس ہوا, اور ہم اس سے سرخرو نکلے. دوسرا بات یہ ہے کہ جتنے فعال تھے یا غیر فعال تھے اس کے بارے میں بھی بڑی تفصیلات کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی بتا دی. اور تیسرا یہ تھا کہ جی 31 کروڑ تھا جس کے اوپر جو ہے وہ بڑی شورا غوغا مچانے کی کوشش کی گئی, اس کے بارے میں بھی بالکل کلیئر کٹ بتایا گیا کہ یہ سینٹرل اکاؤنٹ میں آیا ہے اور اس کو ڈبل شو کیا گیا ہے. پھر ایک سینٹرل اکاؤنٹ میں آیا جو صوبوں کو منتقل کیا گیا, ایک 16 کروڑ کی اماؤنٹ ہے, ایک 15 کروڑ کی, وہ بھی اس کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے بتا دیا گیا ہے. تو بات تو الحمدللہ پھر یہ ثابت ہو گئی کہ ایسا کوئی ایلیگیشن جو لگایا گیا تھا وہ فالس ہوا, اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حق اور سچ کے ساتھ ہے. آج یہ تمام الزامات جو ہے وہ دھل چکے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی ہے, رانا صاحب میرے محترم ہیں, چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے, ان کے نیچے سارے ادارے آتے ہیں, یہ FBR کو بلائیں
اور خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ، چونکہ یہ کریڈٹ تو دے نا عمران خان کو کہ پہلی دفعہ عمران خان نے اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے ایسٹ جو ڈکلیئر کیے گئے ہیں وہ پبلک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس اب یہ اختیار ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ منگائیں کہ خان صاحب کے اخراجات کیا ہیں، خان صاحب کی آمدن کیا ہے، اور یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جو آئی ہے کہ اس میں کیا لکونہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہاں پہ بھی ہمیں خان صاحب کی بھی منگوائیں اور عثمان بزدار صاحب کے بھی منگوائیں. 2000 روپے انہوں نے بھی. اچھا، سب کی منگا لیں. لیکن طارق محمود صاحب ایک اور بات ہے، حافظ صاحب، میاں نواز شریف صاحب کی بھی منگائیں اور شہباز شریف صاحب کی اور تمام لیڈروں کی منگائیں جن کی بڑے بڑی جائیدادیں کہیں کی جاتی عمرہ ہیں، سر محل ہیں، تو ٹیکس انہوں نے کیوں کم دیا یہ بھی تو دیکھیں نا. ٹھیک ہے. میں شہادت صاحب بڑی کروڑوں اربوں کی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، تو ٹیکس اگر کم دیا تو یہ بھی تو ان کا حساب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. میں شہادت صاحب کا پوائنٹ پہلے فورن فنڈنگ پہ لے لوں، پھر آپ کا سوال لے کے رانا صاحب کی طرف جاؤں گا. شہادت صاحب، دونوں کے موقف آپ نے سن لیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 17(3) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنی فنڈنگ کا جو مجوزہ قانون ہوگا اس کے تحت جو ہے عمل کریں گی. اور جو مجوزہ قانون ہے وہ ہے ہمارے پاس الیکشن ایکٹ 2017. اس 17 میں دیکھ لیں تو 17 کی سیکشن 204 جو ہے وہ آپ کو ڈونیشن اور فنڈز کے متعلق جو ہے نا اس کا ذکر کرتی ہے. اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ کنٹریبیوشن کس طریقے سے آئے گا، کنٹریبیوٹ کون کرے گا، یہ سارا ذکر ہے. اور اس میں ایک پابندی ہے اس کی سب سیکشن 3 میں کہ کنٹریبیوشن ڈونیشن جو ہے وہ فارنرز جو ہیں فارن سورسز سے نہیں آئے گا، کوئی فارن گورنمنٹ سے نہیں آئے گا، ملٹی نیشنل کمپنی سے نہیں آئے گا، پبلک پرائیویٹ جو ہے کمپنیز ہیں ان سے نہیں گا، فرم سے نہیں آئے گا، ٹریڈ اور پروفیشنل جو ہیں ان سے نہیں آئے گا. اور اگر اس قسم کی کوئی رقم آئے گی تو وہ بحق سرکار جو ہے وہ ضبط ہوگی. اب طریقہ یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے ریٹرن آپ فائل کرتے ہیں تو پارٹی ہیڈ جو ہے اس کی سیکشن 210 جو ہے اس کے تحت اس کو جو ہے وہ پارٹی ہیڈ جو ہے سرٹیفائیڈ کرتا ہے کہ جو کچھ اس میں اطلاع دی گئی ہے وہ صحیح ہے. اب اس کے بعد جو اکبر شیر باربا صاحب جو ہیں وہ جب انہوں نے کمپلینٹ فائل کی 2014 میں چلتی رہی، اور یہ اسکروٹنی جو کمیٹی بنائی گئی یہ بھی سمجھیں کہ الیکشن کمیشن کا ایک حصہ ہے. جس طریقے سے عدالتیں کسی چیز کی ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے ایک کمیشن بنا دیتے ہیں، تو اب یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق دیکھیں ہمارے ملک کا حساب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جتنے بھی آپ کے اکاؤنٹس ہیں اس کا ایک کلک میں سارا ریکارڈ دے دیتے ہیں. اسٹیٹ بینک نے جو بتایا کہ ان کے کتنے اکاؤنٹس ہیں، انہوں نے 12 اکاؤنٹس بتائے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ 53 اکاؤنٹس جو ہیں ان کے یہاں پہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھ لیں تو ان کو جو رقوم ملی ہیں وہ رقوم اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے 1 ارب 64 کروڑ روپے، جبکہ انہوں نے جو ظاہر کیے ہیں 1 ارب 33 کروڑ، تو وہ آپ کو ان کا مان لیا. لیکن دیکھیں سر اب اس کے اندر لیگلٹی کیا ہے؟ لیگلٹی 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کی ویریفیکیشن، آپ کا اسٹیٹمنٹ دینا، اس کے علاوہ جو آپ کو رقمیں ملی ہیں اس میں سے پاکستانی ہیں 4755 ڈونر جو ہیں، 41 غیر ملکی ہیں جو دینے والے ہیں، اس کے علاوہ 230 فارن کمپنیز ہیں، جبکہ قانون کے اندر یہ پابندی ہے. اب irregularities کے بعد شہادت صاحب شارٹلی کیا ہو سکتا ہے؟ ڈسکوالیفیکیشن. ڈسکوالیفیکیشن پارٹی کی ہوگی اور پارٹی کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی پارٹی کا جو سمبل ہے وہ چلا جائے گا. اگر سمبل چلا جائے گا تو جو اس مطلب پارٹی کے سمبل کے تحت جن لوگوں نے الیکشن لڑا ہے اس کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بات بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے ڈیفینیٹلی. اس کے کوئی آثار نظر آتے ہیں آپ کو؟ لیکن دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں کہ ابھی تو 15 دن کا ان کو ٹائم ملا ہے. یہ مسئلہ لمبا ہے، پہلے 7 سال چلا ہے، آگے کتنا چلتا ہے. لیکن بات یہ اخلاقی جواز جو پارٹی تحریک انصاف ہے اور وہ کہتی ہے جی کہ آپ نے ہمارے حکمران کو صادق اور امین ہونا چاہیے، اور ریاست مدینہ کی بھی ہم باتیں کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اب اخلاقی دھچکا پہنچا ہے،
NHK کے علاوہ پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس قسم کی بدعہدی مس ڈکلیریشن کرتا ہے تو موجودہ گورنمنٹ کے پرائم منسٹر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ کسی بندے پہ اگر کسی قسم کا کوئی الزام ہے تو اس کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خود کے اوپر اگر بات آئی ہے تو آگے چل کے وہ کیا. رانا صاحب یہ جو نیازی صاحب نے کہا جی اب آپ چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے, بلائیں FBI کو اور ان کو کہیں کہ جی کرو جی اس کی ساری تحقیقات کریں, اس میں ہماروں کی بھی کریں اور دوسروں کی بھی کریں. دیکھیے سب سے پہلے تو میں حافظ صاحب یہ کہوں گا کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی میرے ذہن میں یہ بات ہے, لیکن سب سے پہلے تو پرائم منسٹر جو ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے, جس طرح بھی وہ پرائم منسٹر بنے, وہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں, ان پہ ایک چیز سامنے آئی, یہ جو ایسٹس والی بات ہے کہ 2 لاکھ سے 98 لاکھ روپے ایک سال میں ان کی آمدن اتنی بڑھ گئی, پتہ نہیں کتنا, مجھے تو کتنے ٹائم زیادہ بڑھ گئی, کتنے گنا بڑھ گئی, 50 گنا, لگ بھگ 50 گنا, 50 گنا بڑھ گئی یا اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی. وہ 50 گنا ایک سال میں آمدن, جبکہ پیچھے کوئی ان کے سورس آف انکم ڈکلیئرڈ یا نون نہیں ہے. نون سے مراد کوئی فیکٹری نہیں ہے, کوئی بہت بڑی ایگریکلچر اسٹیٹ نہیں ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں, ان کو خود ٹی وی پہ آ کے قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے, کیونکہ قوم اس وقت بڑی پریشان حال ہے کہ یار یہ ہمارا پرائم منسٹر جو صادق امین کی چٹ لیے گھومتا رہتا ہے, یہ ہوا کیا, وہ کون سا طریقہ کار ہے, میجک ہے جس کے ذریعے 50 گنا زیادہ آمدن بڑھ جائے ان کی ایک سال میں. تو ان کو ٹی وی پہ آ کے یہ ضروری ہے ریاست مدینہ جس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے پوزیشن ایکسپلین کریں کہ یہ میں نے ڈکلیریشن دی تھی, یہ میری آمدن ہے اور اس کا ذریعے یہ ہے, اور اس پہ میں نے یہ دیانتداری کے ساتھ ٹیکس دیا ہے. لوگ واہ واہ کریں گے, ہاں اگر وہ نہیں کریں گے تو بالکل میں بلاؤں گا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو بات کی امجد خان ہے, میں ان سے اتفاق نہیں کرتا کہ انہوں نے پہلے رانا صاحب اس کو تھوڑا سا, اس کو میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ اس کا جواب دینا ضروری ہے. جی اس کو اگر عمران خان صاحب نے خود ٹی وی پہ آ کے یا خود یہ وضاحت نہیں کی تو پھر آپ ایز چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان کو یا FBR کو کہیں گے کہ وہ ان کی تحقیقات کریں اس معاملے کی. FBR کو کہیں گے, اگر ضرورت ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب کو بلا لیں گے کہ جی آپ آگے بتائیں کہ آپ کیوں نہیں ایکسپلین کرتے یہ ساری چیز. لیکن میں بلاؤں گا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر وہ نہیں کرتے. لیکن دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ یہ ہم نے کیا ڈائریکٹری, یہ جو پارلیمنٹیرین والی ہے ٹیکس کی, ایسٹس کی, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ اسحاق ڈار صاحب جب فائنانس منسٹر سے آپ اس کے گواہ ہیں, وہ ہم نے کی تھی. اس وقت بھی آپ پرنٹ کرتے رہے, ہاں وہ جب ڈائریکٹری آتی کہ ان لوگوں نے اتنے ٹیکس دیے جو وہ بھی کر رہے ہیں. یہ اس وقت کی ڈائریکٹری کی اپروول ہے جو اس وقت سے یہ چل رہا ہے. یہ ہر کام کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. یار آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا, آپ نے تو چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے, آپ نے ہر شعبے میں تباہی لانے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہاں پہ پہنچ چکے ہیں, چیزیں ان کی ایسا ایسا کھل رہی ہیں, ایسا ایسا یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. جس طرح یہ ان کے اکاؤنٹ فارن فنڈنگ والے کیس میں پتہ چل رہا ہے, اس طرح پرائم منسٹر صاحب کے اخراجات, پرائم منسٹر صاحب کے سورس آف انکم, پرائم منسٹر صاحب جو چھپے ہوئے تھے کہ میں تو وہاں چائے کا کاپی تو میرے خرچ اخراجات ہی نہیں ہے, میری تو آمدن نہیں ہے, میں تو بالکل رہ رہا ہوں ایک عام سی زندگی, مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اور اسی پرائم منسٹر اس میں یہ رہ رہے ہیں, وہاں پہ آفس لگاتے ہیں, وہی گلیمرس لائف گزار رہے ہیں. اسی طرح یہ ان کے ٹھاٹ باٹ یہ وزراء جو ہیں وہ ڈالے ساتھ چل رہے ہیں, جو ہمارے زمانے میں نہیں تھا. ابھی بھی کیبنٹ کی وہ منٹس نکالیں جو میاں نواز شریف صاحب کے ٹائم کی تھی. یہ سب سے پہلے 2013 کی کیبنٹ میٹنگ میں یہ آسٹریٹی میئرز اس وقت ہم نے اپروو کیے تھے, اور وہ کیبنٹ کے منٹس ہیں کہ اس طرح ہوگا, یہ اس طرح. اور ہمارے وہ فیڈرل منسٹر کی, یہ تو منسٹر ایسے ہی ہیں نا جیلی سے بنے ہوئے, اسپیشل اسسٹنٹ منسٹر ہے فلاں, وہ منسٹر تو نہیں ہے. جو فیڈرل کیبنٹ کے ممبر ہوتے ہیں وہ فیڈرل منسٹر صرف ہوتا ہے. وہ ان کی بھی سیکیورٹی ڈرا کر لی تھی جو نثار صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے کہا جی میں یہاں اسلام آباد سے کوئی پولیس کوئی آپ کو نہیں دوں گا, نہ کوئی سرکاری گاڑی آپ کے ساتھ چلے گی, میں منسٹر صاحب, مجھے پتا ہے. تو اس وقت تو ہم نے بڑے ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے ہر طرح کے. لیکن انہوں نے آگے تو اب میں دیکھتا ہوں منسٹرز کو, اب تو موٹر وے پہ بھی جس کی مثال نہیں ملتی کہ وہاں پہ گاڈ وہ ملے, پروٹوکول ملے, وہاں پہ ہی ان کے ساتھ 10 گاڑیاں چلتی ہیں.
तो ये चीजें सारी बड़ी दुनिया देख रही है, अवाम देख रही है कि आने वाले वक्त में इनको पता चलेगा इनका असर क्या होता है। ठीक है राना साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर न्याजी साहब से बात करते हैं कि जी जो दावे थे पीटीआई के ऑस्टेरिटी के उसके ऊपर और जो प्रैक्टिकल है, राना साहब कहते हैं कि उसमें फर्क है। इस पे गुफ्तगू करते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। राना तनवीर साहब, अमजद न्याजी साहब, शहादत अमान साहब मेरे मेहमान हैं। अमजद न्याजी साहब, इमरान खान साहब क्या ही अच्छा हो और आए और आके बताएं रियासत मदीना तो यही थी कि हज़रत उमर से सवाल करें तो उन्होंने जवाब दिया कि ये कपड़ा इसलिए ज़्यादा है कि बेटे ने मुझे दे दिया, और बताए कि 98 लाख रुपए का टैक्स जो है ना वो क्यों दिया, और जो ऐलानात थे गवर्नर हाउस की दीवारें गिर जाना फलाना चीज़ें, वो हुआ क्या फिर उसके अंदर? वही जाहो जलाल शानो शौकत वज़रा की जो माजी में थी आज भी है, वो कहते हैं पहले कम थी। हाफिज साहब, हमने तो बॉल जो है वो राना साहब की कोर्ट में डाल दी है और राना साहब ने वेल रिसीव बॉल रिसीव कर ली है ना। नहीं, हमने रिसीव कर ली है ना। देखो, सबसे बड़ा इससे बड़ा जेस्चर क्या होता है कि हमने कहा कि आप स्टेटमेंट एफबीआर को बुला के मंगवाएं, देखें कि इनकम कहाँ से आई है, अखराजात कितने हैं और टैक्स कितना दिया गया है। तो 3 बातें हैं, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कौन सी अंग्रेजी है? कहते हैं वॉलंटियर करें, बताएं आपके क्या हुआ। पीएम ने देखिए पीएम ने बता दिया ना। मैंने तो स्टेटमेंट नहीं देखी, मैंने टीवी पे देखा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो है देखे, मेरा ईमान है कि मेरा लीडर जो है वो ईमानदार है, तभी उसने जो अगर टैक्स भरा है तो लाजमी बात है उसने जस्टिफाई किया है। जितना यकीन न्याजी साहब आपको इमरान खान साहब पर है, उतना ही यकीन उस्मान बुजदार पे, उन्होंने 2000 रुपए टैक्स भरा है। मेरी बात सुने ना, हर जो शख्स है वो जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उनकी आमदन अपने मुताबिक होगी। इनकी पीएम साहब की आमदन जो है उन्होंने आई है तो दिखाई है, तो लाजमी बात है कि अपने हिसाब से उन्होंने बताया होगा। उनकी इनकम के बारे में मैं तो नहीं जानता, आपकी इवन आपकी हाफिज साहब इनकम के बारे में तो नहीं जानता कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना पैकेज ले रहे हैं न्यूज़ 1 से और कितना टैक्स पे करें, आई डोंट नो। बट आपकी स्टेटमेंट मुझे बताएगी कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से जो है ना वो कई गुना ज्यादा टैक्स भरते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो, इसमें कोई शक नहीं है कि रियासत एक मदीना की बात वही कर सकता है जिसका मन भी साफ हो और जिसका तन भी साफ हो और जिसमें खड़ा होने की जरूरत हो ना। कोई आसान नहीं है इन माफियाज के खिलाफ खड़ा होना, ये कोई आसानी नहीं थी कि जिसके आप कहे कि ऐਵੇਂ ही खड़ा हो जाता। अगर दुनिया को वो बता सकता है कि मैं खड़ा हूं तो लाजमी बात है कि उसमें मॉरल करेज है और वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकते। एड़ियों के बल वही खड़ा होता है ना। हमारी जबान में तो कुछ और कहते हैं, लेकिन मैं चलो उसको जरा कट करके इन शॉर्ट कह देता हूँ कि पूरे कद के साथ खड़े रहेंगे। सिर्फ कता कलामी माफ। आपकी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तला जो अभी 1.5 हफ्ते पहले तक सेक्रेटरी इत्तला थे, अहमद जवाद साहब, उन्होंने आज ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, फ्रॉम राइट मैन फॉर राइट जॉब टू रॉन्ग मैन फॉर राइट जॉब। सारी जिंदगी एफबीआर में नौकरी के बाद नादिर मुमताज को कराची पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन लगा दिया। 3 दफा एक्सटेंशन देकर आर्जी तौर पर लगाए माफिया के इस नुमाइंदे को मुस्तकिल कर दिया गया। कब तक ये माफिया मुल्क के चुंगल में मुल्क जो है माफिया के चुंगल में रहेगा? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला जो अभी आप थे, उनका आज का ट्वीट है। ये अभी 1 हफ्ते पहले तक मरकजी सेक्रेटरी इत्तला। मैं भी उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, मैं इसके बारे में आपको क्या कमेंट करूं। देखिए, एक शख्स के बारे में मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो किसी माफिया का हिस्सा हो या उसने मुल्क के जो पैसे पे अयाशी की हो या लूटा हो। आपके पास कोई इल्म है या आपके मीडिया के पास कोई ऐसी चीजें हैं तो आप सामने ले। आप ही के बंदे ला रहे हैं, ऐसा हम तो ये बता रहे हैं कि आपके लोग कह रहे हैं कि माफिया के चुंगल में। सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। अगर किसी के पास कुछ है, उनके खिलाफ एविडेंस है, तो गवर्नमेंट कोई हमारे को चाचे मामे तो पुत्र तो है नहीं। अगर होता भी तो उसको सजा मिलती। ठीक है ना जी। हमारे हाथ साफ है, देख ले, आपके सामने है चीजें। कोई इसमें छुपाने वाली कौन सी ऐसी बड़ी बात है? सीधा जेल जाएगा, चक्की पीसेगा और काम को जो पैसा लूटा है वो भी वापस डलवाएंगे। एहतसाब का यही तो अमल जो है हम कहते हैं कि जारी रहना चाहिए। जसा और सजा के बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और न करेगा। ये हमारा ईमान है। वो तो जो उनका ईमान है, शाहद साहब आप भी उस ईमान पे ईमान ले आए ना। देखें सर, पहली बात तो ये है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है
وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگلے دن پرائم منسٹر صاحب نے اپنی کیبنٹ میں یہ کہا ہے کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور ہماری حکومت کے اندر جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ ایکشن ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. اور پچھلے یہ چوتھے سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور یوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب پرائم منسٹر صاحب نے خود اپنے الفاظ جو کہے کہ رنگ روڈ والا جو بھی اسکیم تھا انہوں نے کہا کہ میں نے خود انرتھ کیا ہے، یہ انجام کو پہنچے گا، اور اس کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا. اس کے بعد آپ ترین صاحب کا مسئلہ دیکھ لیں، شوگر کے اوپر جو کچھ ہوا وہ بھی جہاں پہ پہنچا. میڈیسنز کا آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے منسٹر چینج کر لیا عامر کیانی صاحب کو، اس کے بعد لیکن دوسرا انہوں نے عہدہ دے دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ انصاف سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ان کے خلاف ریفرنسز تھیں، یا تو نیب نے ان کو کلوز کر دیا، یا اس کے اندر کوئی کسی قسم کی ثبوت ہی نہیں تھے. تو کیا ثبوت؟ تو میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ اس کا مطلب ہے کہ 100% یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. باقی عوام جنہوں نے اتنے 1/3، باقی 66% عوام جو ہے وہ کرپٹ ہے، اور خالی ان کے جو دوست ہیں، ان کے گورنمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ بالکل بہت قسم کے پارسا قسم کے لوگ ہیں. ہمارے چاچے مامے نہیں پکڑے جائیں گے. حکومت بالکل نیازی صاحب بجا طور پہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے کیبنٹ، آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب کے انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی اپنا ہم نے کرنا ہے وہ اپوزیشن کے خلاف کرنا ہے، اپنے مخالفین کے خلاف کرنا ہے. تو مزہ تو تب ہے نا سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے. رانا صاحب، آج DGISPR نے کہا یہ ڈیل کی باتیں روزانہ ٹاک شوز میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ وہ کر رہی ہے. ہماری جان چھوڑیں، کوئی ڈیل ویل جو ڈیل کی باتیں کرتا ہے ان سے پوچھیں. آج مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میں PDM کا سربراہ ہوں، مجھے تو نہیں پتا ڈیل. تو جب یہ کوئی ہے نہیں تو پھر اتنا شور شرابہ کیوں ہوتا ہے؟ روزانہ کوئی نئی کہانی ہوتی ہے. نہیں حافظ صاحب، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2-4 ہفتوں سے جی میں مسلسل اس بات کو خود ڈینائی کر رہا ہوں. ٹھیک بات. کہ یہ جو بات ڈیل کی ہو رہی ہے یہ بیس لیس ہے اور اس کی کوئی وجود نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیل کیوں کریں گے؟ اگر ڈیل کرنی ہوتی تو وہ جو نظریہ لے کے میاں نواز شریف صاحب چلے ہیں، جو سویلین سپریمیسی کا ہے یا آئین اور قانون کی پاسداری ہے، صاف شفاف الیکشن کی بات کرتے ہیں، اس نظریے کے اگر اوپر ہم نے ڈیل کرنی ہے تو پھر میرا حال یہ 4 سال سے یا 5 سال سے جو تکلیفیں صعوبتیں ہم نے برداشت کر رہے ہیں، یا حتیٰ کہ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے ایک فضول سے ایشو پہ، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. آج بھی حکومت ہوتی تو وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ڈیل اگر یہ کوئی کرتے ہیں تو میڈیا میں کوئی بات ہوتی ہے، یا ان کے اندر ایک اپنا خوف ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کچھ ڈیفرنسز پیچھے ہوئے تھے کسی اپوائنٹمنٹ پہ، کسی پوسٹنگ پہ، تو اس کو بعد یہ تھوڑے سے گھبرائے پھر رہے تھے کہ وہ جو ایج پیج تھا میڈیا والوں نے لکھا کہ یہ وہ پھٹ گیا ایک پیج، یا اب طرح طرح کی وہ چیزیں باہر آئیں، تو ایک اندر ان کے خوف تھا تو انہوں نے یہ خود ہی کہنا شروع کر دیا، شوشہ چھوڑنا شروع کر دیا. شاید ان لوگوں کو یہ پریشرائز کرنا چاہتے تھے یا کیا ان کا پروگرام تھا، لیکن ہماری طرف سے ہمیں تو نہ مت پوچھے نا. یہ آج DGISPR نے کہا ہے نا کہ وہ بتائیں جو یہ بات کرتے ہیں. وہ تو میڈیا والے بات کرتے ہیں، اینالسٹ بات کرتے ہیں، تو وہ بتائیں کیوں بات کرتے ہیں، کہاں سے ان کو یہ ملا ہے، چیز ملی ہے. ہم تو بار بار ڈرائی کرتے رہے ہیں اس کو، ہماری طرف سے ایسی کوئی بات ہے نہیں، نہ ہوگی. اگر یہی کام کرتا تھا تو آج ہماری گورنمنٹ ہوتی. یہ پلان ڈیل کی باتیں جو ہوتی ہیں رانا صاحب، یہ ڈیل کی باتیں آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں؟ طارق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اپنے جو وزیر ہیں، ایک انٹیریئر کے سابق رہے ہیں بریگیڈیئر اعجاز شاہ، اس نے آن ریکارڈ کہا تھا انٹرویو میں کہ اگر یہ بات نہ کرتے میاں نواز شریف صاحب تو آج بھی ان کی حکومت ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ان کو اپنی کوئی اینگل سے کوئی پلان کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. ان کی کیبنٹ میں کوئی گورنمنٹ کا بزنس پہ زیادہ بات نہیں ہوتی، سارا دن یہ سیاسی باتیں کرتے ہیں. وہاں پہ وکٹمائزیشن کی، انتقامی کارروائیوں کی باتیں کرتے ہیں، آرم ٹوسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو کام ہی ان کا ایک ہے، اور تو کام ہی ان کا کوئی نہیں ہے. آئی بی کو استعمال کر رہے ہیں. آئی بی جس طرح پیچھے
ٹیلی فون ریکارڈ کرتی ہے یا سارا دن جاسوسی کرتی ہے اپوننٹس کی، تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ رانا صاحب آپ کی کال تو نہیں ریکارڈ ہو رہی؟ ہو رہی ہے تو مجھے کون سی پرواہ ہے جی؟ بھائی جان ہو رہی ہوں گی تو کیا فرق پڑتا ہے، مجھے کون سا ڈر ہے؟ یا میرا کیا کوئی میرے کون سے بینک بیلنس ہے جن کا مجھے ڈر ہے؟ اللہ کا شکر ہے، میں نے تو ڈے ون سے جب سیاست میں بھی نہیں آیا تھا، الحمدللہ میں تو ٹیکس پیئر ہوں، اور میں شاید سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی میرے اپنا سرگودا ڈویژن میں جتنے بھی رہنے والے میرے پارلیمنٹیرین ہیں، شاید سب سے زیادہ آمدنی میری کم ہوگی لیکن ٹیکس دینے والا میں سب سے زیادہ ہوں گا۔ میں ہر چیز آن ڈکلیئر جو میرے والد صاحب نے مجھے ویسے نیاز صاحب یہ کیوں اتنا شور کیوں ہے یہ کالز کی ریکارڈنگ کا، اپوننٹ کا اپنا، بلکہ اپنے لوگ بھی بولتے ہیں کہ یار ذرا دھیان سے؟ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں ڈر، کسی کو اگر ہوگا تو لازمی بات ہے کہ اگر وہ فالس، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے غیر ان کی جو سرگرمیاں ہوگی غیر نصابی سرگرمیاں، شاندار نہیں ہوگی، غیر نصابی سرگرمی، کیا انہیں کچھ بھی نام دیا جا سکتا ہے۔ اب میرے خیال میں رانا صاحب اور ہم تو میرے خیال میں اس سے بچے ہوئے، پتہ نہیں، اب میں اپنا تو کہہ سکتا ہوں، رانا صاحب بزرگ اب جن کی نکل رہی ہے پرویز رشید صاحب اور ہماری جو ہے مریم صفدر امان صاحبہ، ان کا آپ خود دیکھ لیں کہ جو ان کا جو رانا صاحب نیازی صاحب آپ کو ابھی بھی جوان ہی سمجھتے ہیں، ابھی بھی انہوں نے آپ سے شک کا اظہار کیا، ابھی بھی جوان سمجھتے ہیں۔ اچھا، جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے میڈیا کے جتنے بھی سپوکس مین کے جو بارے میں، وہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک ہے اور شرمناک بھی ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے پھر میڈیا پہ جو آ رہی ہیں اور جس الفاظ کے ساتھ آ رہی ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ چلیں، ویسے پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کون ریکارڈ کر رہا ہے اور کون ریلیز کر رہا ہے؟ ریلیز کرنے والے بھی طارق محمود بھائی آپ ہیں اور ریکارڈ کرنے والے بھی آپ ہیں۔ صحیح، ہم پہ ڈالتے سب ہم پہ ہی ڈالتے ہیں، لہٰذا ٹھیک ہے، میں وقفہ لے لوں۔ آپ دیکھیں، ریکارڈ آپ کر رہے ہیں نا، ہم اپنی گفتگو کر رہے ہیں تو ریکارڈ بھی تو آپ کر رہے ہیں نا، کسی تیسرا بندہ تو نہیں کر رہا۔ چلے میں وقفہ لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو کنکلوڈ کرتے ہیں چیز۔ ویلکم بیک ناظرین، شہادت صاحب لاسٹ سیگمنٹ ہے، وقت تھوڑا کم ہے۔ پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کا بلوچستان KPK میں جائیں گے، اور یہ کہا کہ کوئی محسن ہوگا اس وقت قوم کا جو آ کے اس حکومت کو چھٹی کرانے میں ساتھ دے۔ اشارہ ان کا یہ تھا کہ PDM سمیت تمام اپوزیشن، تو پھر یہ دروازے کھل رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بھٹو صاحب کی سالگرہ تھی، اور وہاں سارے دوست بھٹو صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تجدید عہد وفا کا اور اپنے آپ کو، اپنے ایکٹس کو نظر ثانی کرنے کا دن تھا، اور ساتھ میں آج کشمیر کا دن بھی تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے PDM کے حوالے سے جو جنرل ابھی ڈکلیریشن تو آئے گا کیونکہ میٹنگ چل رہی تھی، لیکن بیسک چیز یہ تھی کہ پیپلز پارٹی جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے، ان کی CEC جو ہے وہاں پہ اکثریت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے۔ جس طریقے سے جو PDM میں پاکستان پیپل پارٹی کا پہلے سے یہ موقف تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر ہمیں اپنی جو ہے کمپین چلانی چاہیے، اور آج مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس بات پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سوچ تھی وہ بالکل صحیح تھی کہ پارلیمنٹ سے ریزگنیشن نہیں دینے چاہیے، ود ان پارلیمنٹ ہمیں جو ہے اسٹرگل کرنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ موقف جو ہمیشہ ہوتا ہے دیر پا ہوتا ہے، اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے، افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے ہم فیصلے کرتے ہیں۔ رانا صاحب، یہ مولانا صاحب نے تھوڑی سی لچک دکھائی ہے اسمبلیوں سے استعفے، انہوں نے کہا جی وہ اب اسمبلی کے اندر رہ کے بھی جو ہے وہ چھٹی کرائی جا سکتی ہے۔ شہادت صاحب کہتے ہیں ہمارے تو پوائنٹ آف ویو پہلے یہی تھا، تو اب یہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ بھی ڈیفر ہو جائے اور اب آپ اسمبلی کے اندر سے تبدیلی کے اوپر ایک آپ کے ہاں کوئی جو وائس ہے وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے، اسپیشلی PDM کے اندر؟ دیکھیں، یہ اچھی بات ہے، مولانا صاحب نے جو سپیس پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے وہ اپوزیشن کی، وہ اس کے لیے بات کی ہے، اور میرا تو ڈے ون سے یہی بلیف تھا کہ ہاں ہمیں اپنی سپیس وہاں جو میکسیمم ہے وہ لینی چاہیے، اور وہاں پہ بھی ہمیں
اپنا ایک رول مؤثر رول ادا کرنا چاہیے. اس گورنمنٹ کے ہمارے پاس اتنا مٹیریل تھا ان کی نالیکیوں کا، ان کی نا تجربہ کاری کا، ان کی غلط پالیسیز کا، ان کی گورننس کا، جو بھی تھے ایشوز. تو ابھی جو بات آپ کر رہے ہیں لانگ مارچ چلی، میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ہے وہ 2 فولڈ ہے. ایک پارلیمنٹ کے اندر جو ایک اسٹرگل ہونی چاہیے مل کے، وہاں پہ تو پیپلز پارٹی ایم پی ہم سب اکٹھے ہیں اور ایک مؤثر اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. دوسرا باہر وہ میں شروع سے کہتا ہوں پیپلز پارٹی کا بھی وہی منزل ہے کہ اس گورنمنٹ کو کسی طریقے سے آؤٹ کیا جائے، چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیونکہ یہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، یا یہ ایک ایک دن اس کا بھاری ہے پاکستان پہ. تو وہ اس کے لیے باہر بھی جو ہو سکتا ہے وہ اسٹرگل ہم کر رہے ہیں، موبیلائز کر رہے ہیں عوام کو، جس کا 23 مارچ کا ذکر کیا، لانگ مارچ ہم کریں گے. اگر 23 مارچ کی تاریخ میں کوئی رد و بدل ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی ہوگا. ویسے ہو سکتا ہے رانا صاحب اس بات کے امکانات ہیں کہ 23 مارچ کا لانگ مارچ جو ہے رد و بدل ہو جائے؟ مجھے نہیں پتا، کیونکہ پی ڈی ایم میں تو نہیں جاتا میٹنگز میں. وہ جو ہمارے دوست جاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں وہاں کس طرح سوچ پائی جاتی ہے، یا اس ایشو کو 23 مارچ کے ایشو کو کس طرح لیا جا رہا ہے اس دن کو. کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ باتیں آئی تھیں، اور یہ ایک وہ یوم پاکستان وہ پریڈ وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو اس میں بھی کوئی ری تھنکنگ ہو. لیکن ابھی تک تو یہی ہے کہ 23 مارچ کو ہی لانگ مارچ ہوگا جو میں سن رہا ہوں. لیکن اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ اس پلیٹ فارم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی ہوگا. اور یہ اسمبلی کے اندر آپ کو اب لگتا ہے کہ کوئی موومنٹ جو نو کانفیڈنس کی طرف، کیونکہ بعض اوقات لگتا ہے کہ نہیں ہے اس طرح کی بات، بعض اوقات لگتا ہے کہ بہت سیریس ہیں آپ اس کے اوپر، اب آپ کو اس میں سیریسنس نظر آتی ہے کہ نو کانفیڈنس کے ذریعے گورنمنٹ ٹاپل ہو؟ ہماری پارٹی کے اندر ایک جو ویسے غیر رسمی سی تو بات ہوتی رہتی ہے، لیکن فارمل کوئی اس میں ڈسکشن نہیں ہوئی کہ ہم نے ووٹ اور نو کانفیڈنس میں جانا ہے یا نہیں جانا. کیونکہ کسی اپوزیشن کی جائنٹ جو ایک مل کے اسٹریٹجی ہے اس پہ تو آج تک میٹنگ کوئی نہیں ہوئی کہ سب بیٹھ کے بات کریں گے جی یہ ایک کرنا ہے تو اس کا کیا وے فارورڈ ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی یہ کچھ ذہنوں میں بات ہو سکتی ہے لیکن اس کا بھی فیصلہ نہیں. سب لاسٹ کامنٹ سر پروگرام کنکلوڈ کروں گا. یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے مولانا صاحب نے بات کی ہے، تو اب یہ اسمبلی کے اندر ٹف ٹائم نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں اپنا حافظ صاحب انشاءاللہ تعالی کوئی ٹف ٹائم نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ 5 سال پورے کرے گی اور یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. اور میں اکثر تو میں یہی کہتا ہوں، پچھلے 3 سال سے آپ مجھے ہر دفعہ پوچھتے ہیں اور میں یہی کہتا ہوں. سینیٹر صاحب کو میں کہنا چاہوں گا کہ بھٹو صاحب ایک بڑا لیڈر تھا، بے شک اس کی سالگرہ جو ہے پاکستان کے لیے بڑی بات ہے، لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے نا مسٹر 10% کے ہاتھ میں آ گئی ہے. ان کو اپنے لیگیج کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. چلیں ابھی نئی ڈیبیٹ چلی جائے گی. نیازی صاحب بہت شکریہ، شہادت ایوان صاحب، رانا تنویر صاحب، تمام مہمانوں کا. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.